بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 25 اگست 2023 بمطابق 25 ظہور 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 25 اگست 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب مروی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی استغفار اور توبہ قبول کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ ہو، صرف منہ سے الفاظ ہی نہ ادا ہو رہے ہوں۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو مال و اولاد سے نوازتا ہے اور یہ عذاب الہی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت جذب کرنے والا بنتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ حقیقی استغفار اور سچی توبہ ہو۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی گناہ کے محرکات اسے بدی کی طرف مائل نہیں کر سکتے اور بدی کے نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ندامت اور پشیمانی علامت توبہ ہے، پس حقیقی توبہ کرنے والا جہاں گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہاں اسے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے رحم سے حصہ پاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچی توبہ کی شرائط کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ خیالات فاسدہ اور تصورات بد کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حقیقی ندامت اور پشیمانی ظاہر کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کرے کہ ان برائیوں کے قریب نہیں جائے گا۔ بس ان پر عمل کر کے انسان میں برائیوں کے مقابلے پر اخلاق حسنہ اور پاکیزہ افعال جگہ لے لیں گے۔ بس یہ ہے حقیقی توبہ اور حقیقی پشیمانی۔ جب یہ حالت حاصل ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام توبہ استغفار کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اتنی فکر تھی کہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جب آپ علیہ السلام نے جماعت کو اس طرح توجہ نہ دلائی ہو۔ بس ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام اور ارشادات کی روشنی میں بیان کردہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کو ہمیشہ سامنے رکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ حق کے بیعت ادا کرنے والے بھی بنیں۔ اگر ہم اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا نہ کریں اور حقیقی توبہ و استغفار کی طرف توجہ نہ دیں تو ہماری اپنی اصلاح کا عہد کرنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدہا احکام کا اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، بس اس کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض احکام ادا کرنے کے قاصر رہے، اور کبھی نفس امارہ کی بعض خواہشیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، بس وہ اپنی کمزوری اور فطرت کی روح سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت وہ توبہ استغفار کرے تو خدا کی رحمت اس کو ہلاک ہونے سے بچا لے۔ اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ خدا توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو انسان پر صدہا احکام کا بوجھ ہرگز نہ ڈالا جاتا۔ اس سے بلا شبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تو اب اور غفور ہے، اور توبہ کے یہ معنی ہے کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ بس یہ شرط ہے، ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ بس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے، وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے، اور یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ وہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استغفار کیا یا 100 یا 1000 تسبیح پڑھی، مگر جب استغفار کا مطلب اور معنی پوچھو تو ہکا بکا رہ جائیں گے۔
انسان کو چاہیے کہ حقیقی طور پر دل ہی دل میں معافی مانگتا رہے کہ وہ معاصی اور جرائم جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کی سزا نہ بھگتنی پڑے، وہ معاف ہو جائیں، اور آئندہ دل ہی دل میں ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے کہ آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور معصیت سے بچائے رکھے۔ لفظوں سے کچھ کام نہیں بنے گا، اپنی زبان میں بھی استغفار ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق دے۔ یہی حقیقی استغفار ہے۔ خدا تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، زبان تو صرف دل کی شہادت دیتی ہے، صرف زبانی دعائیں ابس ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے شخص کو چاہیے کہ کوئی امتیازی بات بھی دکھائے۔ اگر کوئی شخص بیعت کر کے پہلے جیسا ہی رہتا ہے اور اپنے عیال و اطفال کے ساتھ وہی بدخلقی اور بدسلوکی رہی اور وہی حال رہا جو پہلے رہا، تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟ چاہیے کہ بیعت کے بعد غیروں، اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی ایسا نمونہ بن کر دکھاوے کہ وہ بول اٹھیں کہ اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ یہی حقیقی استغفار کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ بعض نادان پادریوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اس لیے نعوذ باللہ ان کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء فطرتی کمزوری اور ضعف بشریت سے خوب واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہی تو ہماری ایسی حفاظت کر کہ وہ بشری کمزوریاں ظہور پذیر ہی نہ ہوں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہے، بس انبیاء بھی خدا کے محتاج ہیں، اور اظہار عبودیت کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور انبیاء کی طرح اپنی حفاظت خدا تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ انجیل سے صریح اور صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جا بجا اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیا اور استغفار بھی کیا۔ ایلی ایلی لما سبقتنی سے یہی معنی ہے کہ رحم کر اور فضل کر اور مجھے ایسی بے سر و سمانی میں نہ چھوڑ، یعنی میری حفاظت کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان خدا کی طرف ایک بالشت بھر جاتا ہے تو خدا اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہے۔ اگر انسان چل کر آتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے، یعنی اگر انسان خدا کی طرف توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت، فضل اور مغفرت میں انتہا درجے کا اس پر فضل کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا سے منہ پھیر کر بیٹھ جاوے تو خدا تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے دو نام پیش ہوئے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہے کہ خدا زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور القیوم خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث ہے۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دو صفات کے طفیل سے ہے۔ بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور قیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ خدا کی ضرورت انسان کو ہر حال میں لاحق رہتی ہے۔ خدا سے مدد طلب کرتے رہو تو یہی حقیقی استغفار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تقدیر پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر لو کہ معلوم ہو کہ گویا نئی زندگی استغفار کی زندگی ہے۔ استغفار کی کثرت کرو۔ جن لوگوں کو کثرت اشغال دنیا کے باعث کم فرصتی ہے، ان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازم پیشہ لوگوں سے اکثر فرائض خداوندی فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے مجبوری کی حالت میں ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا جائز ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ اپنے وقت پر نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے بجا لاؤ۔ بس استغفار اور توبہ کا تبھی فائدہ ہے جب بنیادی احکامات کو بھی سامنے رکھ کر صحیح پیروی کی جائے، نمازوں کی ادائیگی میں بھی باقاعدگی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی صحیح ادائیگی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدائے رحیم و کریم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانے پر گریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا وارث بنائے اور ہم توبہ و استغفار کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے ہوئے استغفار اور توبہ کرنے والا ہوں۔ خطبہ جمعہ کے آخر پر حضور انور نے مکرمہ انصہ بیگم صاحبہ بن حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ، مکرمہ بشرا اکرم صاحبہ آف سیالکوٹ، مکرمہ مسرت جہاں صاحبہ آف آسٹریلیا، اور مکرم ناصر احمد قریشی صاحب جو سابق سیکرٹری اشاعت لجنہ مائلہ کراچی امت الباری ناصر صاحبہ کے شوہر تھے کی وفات پر ان کی جماعتی خدمات کا تذکرہ فرمایا، اور بعد نماز جمعہ ان مرحومین کے نماز جنازہ غائب پڑھانے کا بھی اعلان فرمایا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 28 اگست
2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افسر۔